يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، السلام علیکم. حضرات، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دوبارہ ہمیں یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور ملک کے نہیں بین الاقوامی محققین اور سکالرز تشریف لائے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور پورے ملک میں گلی گلی گھر گھر چلانا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ولادت ساری انسانیت کو منانا چاہیے. بنی آدم کو انسانیت کا دروازہ دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولادت باسعادت ساری زمینوں کو منانی چاہیے کہ ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوا ولادت باسعادت سے. ولادت باسعادت آسمانوں کو منانی چاہیے کہ وہ اس رحمت سے منور ہوئے جو انہیں پہلے نصیب نہیں تھی. ولادت باسعادت فرشتوں کو منانی چاہیے. ولادت باسعادت عرش کو منانی چاہیے. جنتوں کو منانی چاہیے. جنوں کو منانی چاہیے. ساروں کو منانی چاہیے. ولادت محمد رسول اللہ میں تم اکیلے نہیں ہو. ایک لمحہ ولادت باسعادت کے 40 برس بعد ایک لمحہ آیا. ایک عجیب لمحہ میں آپ کو کوئی یاد دلانا چاہتا ہوں. ساری دنیا کا، عرش کا، کرسی کا، جنت کا، فرشتوں کا، زمینوں کا، آسمانوں کا تعلق ہے ولادت باسعادت محمد الرسول. لیکن 40 برس بعد اسی دن اسی تاریخ وہی مہینہ بعض حضرات کے نزدیک ولادت باسعادت کا دن 9 ربیع الاول ہے. اکثریت کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے. لیکن اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو روز ولادت باسعادت کا ہے وہی دن بعثت محمد الرسول اللہ. 40 برس پورے ہوئے، 41واں شروع ہوا اور نزول وحی شروع ہو گیا. تمہارا رشتہ بعثت محمد الرسول اللہ سے. بعثت کوئی نہیں منائے گا سوائے مسلمان کی. بعثت عالی پہ وہ نور جسے سراج منیر کہا گیا ہے. جس طرح سورج روشنیاں بکھیرتا ہے ساری زمین پر، سارے جہانوں پر، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ایک ادنا سے پودے سے لے کر بڑے بڑے درختوں تک، دریاؤں سے، چشموں سے لے کر سمندروں تک، ہر جگہ کرنیں بکھیرتا ہے. لیکن آپ چھوٹی سی ایک مشین گھر پہ لگا دیتے ہیں، چند آئینے اور اس میں وہ اتنی کرنیں منعکس کرتے ہیں کہ سارا گھر روشن ہو جاتا ہے. آپ کے پنکھے اس بجلی سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ایئر کنڈیشنر چلنے لگتے ہیں، آپ کے فریج چلنے لگتے ہیں. یہ جو ساری دنیا کرنیں حاصل کر رہی ہے اس سے یہ سسٹم جو ہے یہ کچھ الگ نہیں ہے. اسی طرح
ساری دنیا نے جو رحمتیں وہ حاصل کی وہ الگ ہیں، جو بندے مومن کے سینے میں منعکس ہوئی وہ بہت کی، وہ سوائے بندے مومن کے کسی کو میسر نہیں۔ وہ کرنیں، نور کی وہ بارش جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کے دل پہ ہوئی، کائنات کے کسی ذرے کو نصیب نہیں۔ میلاد ساری کائنات منائے، میں کہتا ہوں تم بعثت مناؤ۔ تمہاری شناخت بعثت سے ہے، تمہارا وجود بعثت سے ہے، تمہاری ذات بعثت سے ہے۔ تم ہوتے کون ہو؟ بعثت یادی کو چھوڑ دو، تمہاری حیثیت کیا؟ کون پہچانے گا ہمیں؟ کون جانتا ہے ہمیں؟ کیا ہماری وجہ سے موسم بدل جائے گا؟ کیا ہماری وجہ سے دھوپ میں روشنی نہیں رہے گی؟ کیا ہماری وجہ سے دریا رستہ چھوڑ دیں گے؟ ہاں، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں گے۔ اللہ کا ایک بندہ فارس کی فتح کے وقت لڑتا لڑتا لب دریا پہنچا، یزدگرد نے حکم دیا ساری کشتیاں بہا دو اور سارے پل توڑ دو۔ جس طرح آج کل پل بھر گئے اسی طرح عمرا کا طبقہ دریا کے دوسری طرف بسا ہوا تھا۔ پل ٹوٹ گئے، کشتیاں بہا نہیں گئی۔ وہ لشکر کو لے کر حارث بن مثنیٰ صف آ رہا ہے لب دریا، اور دریا دنیا نہیں جو ہے کناروں سے اچھل کر جا۔ کہتے یا اللہ، اگر تمہیں اپنی ذات کے لیے، ملک حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کے لیے نکلا ہوں تو ہمارا گھر کے دریا ہونا بہتر۔ لیکن اگر اس نور کو سینے میں سجا کر کائنات سے، تیری زمین سے، تیرے انسانوں کے دلوں کو سینے سے ظلمتیں مٹانے نکلا ہوں جو نور محمد رسول اللہ نے دیا، تو دریا بھی تیرے، زمین بھی تیری۔ اس دریا سے کہتے ہمیں پار جانا ہے۔ اور سارے لشکر کو حکم دے دیا اتر جاؤ دریا۔ اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، پیادل لشکر بھی تھا۔ جب لشکر دریا میں اترا تو اتنا بند گیا، پانی اور کناروں سے باہر نکلنے لگا، لیکن وہ مدد سے خرامہ جا رہے تھے۔ آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ فارس کے سپاہی بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیو آمدن، دیو آمدن۔ ایک اور مخلوق آ گئی ہے، کنارے پہ دوسرے پہ پہنچ کر پوچھا کہ کچھ کسی کا کھو تو نہیں گیا؟ ایک سانڈی سوار نے کہا جناب میرے پالان کے ساتھ ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو اب نہیں ہے۔ ابھی میرے لشکر نے جواب نہیں دیا کہ پانی کی لہر آئی اور پیالہ باہر نکلا۔ نعرہ تکبیر! کہتا ہوں تیرے وجود سے دریا بدل سکتے ہیں، تیرے وجود سے زمانے بدل سکتے ہیں، تیرے وجود سے رات کا دن ہو سکتا ہے، تیرے وجود سے بارش نازل ہو سکتی ہے، تیرے وجود سے مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، لیکن تو اپنی پہچان، اپنے آپ کو جان تو صحیح کہ میں ہوں کیا۔ اگر تو خود سے واقف ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور میری تیری پہچان ہے بعثت محمد الرسول اللہ۔ میں میلاد منانے سے مخالف منع نہیں کر رہا، میلاد ہم بھی منائے، آپ بھی مناؤ۔ میلاد ساری زمین منائے جو محمد رسول اللہ کے قدموں کے نیچے ہاتھ کے ساری طاہر اور پاک ہوگی اور مسجد بن گئی۔ ان اللہ جعل اللہ مسجد و طہورا، کیوں نہ زمین میلاد منائے جسے یہ عظمت نصیب ہوا۔ آسمان میلاد منائے، فرشتے منائے، ساری کائنات منائے، لیکن تم بعثت کو یاد رکھو، بعثت مناؤ جہاں سے تم مسلمان بنے ہو۔ ساری دنیا نے فلسفے دیے، ہر بندے نے کہا میری بات مانو، ہر فلسفے کی بنیاد ہے میری بات مانو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلسفہ دیا بعثت علی پر، اس کی بنیاد نفی۔ فرمایا سب کا انکار کر دو، نہ میری مانو نہ دوسرے کی۔ لا الہ
کرے. لوہے دل کو کھرچ ڈالو, دماغ کے کونوں کو کھنگال ڈالو, ہر چیز نکال ڈالو, پھینک دو باہر. کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے. کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے دفع کی امید رکھی جائے. کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے اس بات سے ڈرا جائے کہ میرا کچھ بگاڑ دے. لا الہ, کوئی اس قابل نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں. سب فارغ ہو گئے, چھوڑ دیا یہ سب, جی چھوڑ دیا رسول اللہ, ہم نے سب فارغ کر دیے. اب کہو الا اللہ, اب اللہ کو سجاؤ سینوں. اس کا تعلق بیست عالی سے, شاید اس لیے ہم نہیں مناتے کہ یہ کلمہ گلے پڑ جائے. میلاد سے برکات برکات کی بات ہے, فضائل کی بات ہے, اور آپ کے فضائل اللہ بیان فرماتا ہے, اللہ کے فرشتے بیان فرماتے ہیں, ذرا ذرا بیان فرماتا ہے. ہر ذرا جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے محمد رسول اللہ پہ درود بھیجتا ہے. بھائی آپ بھی بھیجو. اللہ نے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق لیا ہے, اور اس کے رسول ایسا ہے کہ حضور کے عاشق رقیبوں کا بھلا چاہتے. جہان عشق کا ایک الگ ہے, اور عاشق کا سب سے بڑا دشمن رقیب ہوتا ہے. میں نے یہ واقعہ دیکھی ہے کہ یہاں کے عاشق رقیبوں کا بھلا چاہتے. مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا, مجھے ان سے لینا ہے جن کے تم بھی عاشق ہو, رقیب ہو میرے. لیکن ان کی رضا اس میں ہے کہ میں رقیبوں کا بھلا چاہوں. میں اس لیے آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ یہ جلسہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ ہم بعثت عالی کو بھول رہے ہیں. ہمارا رشتہ خاص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کا رشتہ عام ہے. ہم خاص کو چھوڑ کر عام میں کیوں جائیں؟ بندے مومن کا رشتہ خاص ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے. بندے مومن کا رشتہ خاص ہے اللہ رب العالمین سے. ساری کائنات کا رشتہ اللہ رب العالمین سے ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے. لیکن جو رشتہ بندے مومن کا ہے وہ دوسرے. میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ بعثت محمد الرسول اللہ سے ہے, جس نے ہمیں مسلمان بنا دیا, جس نے ہمیں نور ایمان عطا کر دیا, جس نے ہمیں قرآن کریم عطا کر دیا, جس نے ہمیں ہم سفر کر دیا بندوں کو خدا سے, جس نے ہمیں وہ عظمتیں وہ رفعتیں عطا کی. فرمان ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہو یا رسول اللہ, اس سے بڑی بات کا فنفر یقرأ القرآن, بیٹھ کر قرآن پڑھو. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور انسانوں کے لیے کبھی قرآن کو بھی اس طرح پڑھو کہ رب فرما رہے اور صرف مجھے فرما, پھر دیکھو کیا مزہ ہے اس میں. کبھی اس طرح خلوص سے یکسو ہو کر کائنات کو چھوڑ دو. ایسے پڑھو جیسے محبوب کی چٹھی پڑھی جاتی ہے کہ مجھ سے کیا ہے. پھر دیکھو ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ سعادت کس نے بخشی آپ کو؟ بعثت محمد الرسول اللہ. کیا عجیب لمحہ تھا, ایک لمحے میں کائنات کو منور کر دیا, اور انسان کو الگ کر دیا. ظالم کو الگ, عادل کو الگ, کافر کو الگ, مومن کو الگ, حق کو الگ, باطل کو الگ, اور دونوں کی راہ بتاتا. اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے کون کس راہ میں جاتا ہے. فرمایا ہٹے نا اس سے بھی ہم نے راستہ واضح کر دیا, روشنی اور روشن سورج تمہارے درمیان طلوع کر دیا. اب اگر تم ظلمتوں کے مسافر بننا چاہتے ہو تو یہ تمہارا انتخاب. نہ اللہ کی عظمت میں فرق آئے گا, نہ عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہو. حضرات, میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرا آپ کا تمام عالم اسلام کا رشتہ بعثت عالی سے
اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افراد کی احتیاج نہیں ہے. جس کا کلمہ کنکر پڑے، جس پہ درود درخت بھیجے، جس کو پہچانے سنگ راہ، جس کے در میں فرشتے پہرے دے اور جس کے قدموں کو زمین چوم کر برکات حاصل کرے. میری تیری حیثیت کیا اور ہمارا اسے احتیاج کیا. اس لیے یہ سارا اجتماع اس یاد دہانی کے لیے کیا جاتا ہے کہ سارے ہی کھو گئے ہو. میلاد منانا بہت اچھی بات ہے، لیکن میلاد میں کھو جانا اچھی بات نہیں. اس میں بے ستیانی کو بھلا دینا اچھی بات نہیں ہے. بے ستیانی کو یاد کرو. اور میں ایک ایسی جسارت کرنے لگا ہوں جو میرے خیال میں کسی نے نہیں کی. اور محققین تشریف فرما ہے، ہر کلمہ کو، اور تم سب، میں بھی اور یہ حاضرین بھی، تم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو. اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھو، اپنے چہرے پہ ہاتھ لگاؤ، اپنی آنکھوں کو دیکھو، پیشانی کو، بازوؤں کو. تم بیٹے ہو محمد الرسول اللہ کے. اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم. ساری امت اس میں شامل ہے نا. کیا آپ کی ازواج مطہرات اللہ گواہی دے رہا ہے کہ تم سب کی مائیں ہیں. تو اللہ کا بھی تم سب کا باپ ہوا ہے. خود اندازہ کر لو کہ درجہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ہمیں کیا دیا اور ہم کیا وفا کر رہے ہیں. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بیٹیاں ہے محمد رسول اللہ کی. سوچو ذرا اپنے دل کی گہرائیوں میں اس رب کریم نے تمہیں کون سی عظمتیں دی. اب اپنا حلیہ دیکھیں، اپنا زمانہ و محنت دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، اپنا قد کاج دیکھیں. بھیڑے چرانے والا کسان، مزدوری کرنے والا مزدور، گولے کے غبار سے ہٹا ہوا کان کر جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہے، دیگر کچھ نہیں. اشارہ ندیم الى رشوت. یہ علماء اور ان کی صف میں کھڑے ہوئے مزدور اور ان پڑھ کیا دست کرم ہے کہ بلا تمیز کائنات کو نوازتا چلا جا. سیلاب رحمت ہے، نہ پتھر کو دیکھتا ہے، نہ پہاڑ کو، نہ جھاڑی کو، نہ درخت کو، ہر ایک کو سیلاب کرتا چلا جاتا. اور فرماتا ہے تم سب تم بیٹے ہو. مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے یہ یاد دلانا ہے اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے اس رب سے جنہیں تمہیں نبی کا بیٹا قرار دے دیا. کیا وفا کر میرے لیے نہیں، پیر صاحب اور مولوی صاحب کے لیے نہیں. اپنی ذمہ داری کو، اپنے آپ کو تلاش کرو. اگر محمد رسول اللہ مبعوث نہ ہوتے، اگر ظہور اسلام نہ ہوتا، تو اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ مغرب آج بھی جہالت کی تاریکی میں بھٹک رہا ہوتا اور انہیں نہ لباس پہننا ہوتا، نہ مکان بنا ہوتا. یہ تو اپنے آپ کو دوائی وسط کہتے ہیں اور یورپ والوں کو تاریخ تکیہ پر لکھتی ہے. انہیں مکان بنانا اور انسانی لباس بنانا نہیں آتا تھا. اس سرزمین پہ دیکھ لو، آج بھی فلمیں دیکھ لو ہندوستان کی. مسلمانوں کے آنے سے پہلے مہاراجے اور مہارانیاں یا پہنا ہوتے تھے یا ارد سیدھا لباس لپیٹا ہوا تھا. یہ تو دنیا کی کسی کوشے میں تہذیب نام کی کوئی چیز ہے تو محمد رسول اللہ سے کرے. عام آدمی کو چھوڑ دیں. بڑے بڑے مہاراجے، ارے مہاراجوں کی کیا بات ہے. کرشن جی کی بت دیکھ لیں، وہ بھی ارد سیدھی چادر لپیٹے کھڑے. ان کے تو خداؤں کو بھی لباس پہننے کی تمیز نہیں. جس مغرب پہ آپ فریفتہ ہو رہے ہیں، میں یہ مانتا ہوں مغرب ترقی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ 23 برس کیا ہوتے ہیں؟ بچہ اسکول سے فارغ
ہی نہیں ہوتا 23 برس 23 برس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کی تقدیر بدل دی. مغرب نے ان امور پہ تحقیق کی جو آپ نے انتظامی اور کاروبار معاشی اور فوجی لین دین کے یا معاشرے کو دیے. وہ قانون جہاں جہاں مغرب نے اپنائے وہاں ترقی کر دی. آپ نے چھوڑ دیا پیچھے. آج بھی برطانیہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے لیکن اس نظام کو دا عمر لا کہتے ہیں. آج بھی سیکنڈینیرین ویلفیئر اسٹیٹ ہے لیکن اس سسٹم کو دا عمر لا کہتے ہیں. اور جہاں سے انہوں نے پیروی خیر الانام کو چھوڑا, انہوں نے کہا نہیں شراب ہم پیئیں گے, حضور منع کرتے ہیں تو کریں. آج ان کی کشتی شراب میں ڈوب رہی. انہوں نے عورت اور مرد کے تعلق کو اپنا آزاد رکھا, اسلام کے تابع نہیں کیا. آج اپنی بیٹی کو وہ واپس نہیں لا سکتے, آج مجبور ہیں, بے بس. جہاں جہاں انہوں نے بھی چھوڑا وہ بھگت رہے ہیں. آپ کی نعمت پر بیٹھ کر, آپ کی دولت کو سمیٹ کر مغرب بنا ہوا ہے, اور جہاں جہاں سے اس نے اسلام کا اتباع نہیں کیا وہاں وہ اب بھی ذلیل ہو رہا ہے, آئندہ بھی ذلیل ہے. لیکن وہ بغیر ایمان کے کر کے دنیا کا پھل لا رہا ہے. اور بندہ مومن ہو اور اتباع شریعت کرے تو دنیا و آخرت دونوں جہان سے. میرے بھائی مجھے کچھ نہیں کہنا, ایک بات یاد دلانی ہے کہ آپ کا رشتہ بعثت علی سے بھولیے مت, اور بعثت محمد رسول کا چرچا اتنا کرو کہ ہر بندے کو یاد دلا دو, ہر بندے مومن کے کان میں پہنچا دو. حکمران سے لے کر عوام تک ہر ایک کو یاد دلا دو کہ تمہارا تعلق بعثت علی سے. تہذیب جدید سے میں آپ کو منع نہیں کرتا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تم اولاد رسول ہو, یہ بناتے رسول ہیں. ایک سوال کا جواب چاہیے کہ کیا یہ پھر کربلا میں آ گئے؟ بس اتنی سی ساری تقریر ہے میری, اور مجھے یہی کچھ آپ کو کہنا تھا. اللہ کریم ہمیں وہ درد, وہ نور, وہ جلوہ, وہ عشق عطا کر دے جو بعثت محمد رسول اللہ پہ اللہ نے تقسیم فرمایا. اللہ کریم ہمیں اجورت زندانہ دے دے. جس نے سزاؤں کے منہ موڑ دیے تھے, سزائیں تھک گئی تھی, مجاہد نہیں تھے. اللہ کریم ہمیں حکومت زندانہ دے دے کہ دنیا تہوار ہو جائے لیکن ہم عشق محمد کا دعویٰ کر کے سلامت کھڑے رہیں. ہم کبھی اپنے آقا سے منہ نہ پھیریں. ہم اولاد ہونے کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.